پڑھ کے بخشتے ہیں اپنے پیاروں کو، کیا اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے بھی یہ سنا تھا کہ اگر ہم ترجمے کے بغیر خالی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب نہیں بلکہ الٹا ہمیں گناہ ملے گا کہ ہم نے اس کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھا. تھینک یو. ایک کائنڈ ریکویسٹ ہے اوپن مائک کے ریگارڈنگ، اگر آپ نے جس پہلے اس سے پوچھنا ہے کائنڈلی اس کا پہلے آپ نام لیبل کر دیں تاکہ آپ ڈائریکٹلی اس سے پوچھیں. ویسے اگر آپ کو جنرل کویشچن ہے تو وہ تو ساری ایڈریس کر دیں گے، لیکن اگر آپ اسپیسیفک بندے سے پوچھنا چاہیں تو کائنڈلی ان کا نام لیں. تھینکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ جو ہم پڑھ پڑھ کے بخشتے ہیں وہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اس کے بارے میں ہمارے جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں پہنچتا ہے، لیکن اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گارنٹی نہیں. جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، حدیث ہے، اور سوائے 3 باتوں کے جو اس کو پہنچتے رہتے ہیں. وہ جو 3 پہنچتے ہیں اس کے بارے وہ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اگر کوئی اس نے ایسا نیک کام کیا تھا جو جاری ہے، مثلا مسجد بنوا دی تھی اور نلکا لگوا دیا تھا، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، مسجد میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی علم کسی کو پڑھایا ہے جس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جو نیک اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ ان کے لیے دعا کرتی ہے اور جو بھی عمل وہ کرتے ہیں اس کا وہ فائدہ ان کو پہنچتا ہے. یہ 3 باتیں آپ نے فرمائی. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا انقطع عملہ، اس کے باقی سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. یہ 3 الا باحدى ثلاث، یہ 3 باتوں کے علاوہ باقی اور کوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات فرمائی. اب ہم کہیں کہ ثواب پہنچتا ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس عقلی دلائل ہوں اور لوگ دلیلیں دیتے بھی ہیں پہنچنے کے لیے، لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں قطعاً کوئی ہدایت نہیں فرمائی، نہ کوئی گارنٹی دی ہے کہ کوئی چیز پہنچتی ہے. صدقہ پہنچتا ہے، پیچھے سے آپ نے کسی کے لیے صدقہ کرنا ہے. ایک شخص نے پوچھا کہ میں اگر اپنے والدہ کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو وہ پہنچ جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل آپ صدقہ کریں تو وہ پہنچتا ہے. لہٰذا کوئی فوت شدہ شخص جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے آپ کوئی صدقہ کریں تو وہ پہنچے گا. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے، تو میرے والدین تو فوت ہو چکے ہیں، وہ قبروں میں ہیں، تو جو جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ احسان کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کر سکتا ہے. اس میں بھی آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں کہ کس طرح کر سکتا ہے. اس میں بھی قرآن پڑھ کر بخشنے والی کوئی بات نہیں آپ نے فرمائی. اس میں آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، اور دوسری بات آپ نے فرمایا دعائے مغفرت کریں، یعنی دعا مطلقاً فرمایا، پھر دعائے مغفرت مخصوص کر کے فرمایا. تیسری بات آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے کوئی معاہدہ کیا تھا، والد تھا یا والدہ تھی، اس نے کوئی دنیا میں معاہدہ کیا تھا، اس کمٹمنٹ کو پورا کرے، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہے. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ بھی اس کے ساتھ احسان ہے. اور 5ویں بات آپ نے فرمائی کہ اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو یہ بھی اس کے ساتھ احسان ہے. ان باتوں میں بھی کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھ کے بخش دیا جائے تو یہ اس کے اوپر احسان ہوگا. لہٰذا پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اس کے لیے عقلی دلائل بہت ہیں، لیکن دین عقلی دلائل کا نام نہیں ہے. دین اس چیز کا نام ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. لہٰذا قرآن پڑھ کے بخشنے کی بہت ساری عقلی دلیلیں ہمارے بر صغیر کے معاشرے کے اندر گردش کرتی ہیں، اور علماء وہ دلائل دے کر قرآن پڑھنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں. آپ پڑھ لیں، اگر ان فتووں کے اوپر آپ کو اعتماد ہے تو آپ پڑھ لیں، لیکن میری یہ بات آپ یاد رکھیں اور اس کو آپ
خود تحقیق کرنا چاہیں کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی بات کے بارے میں نہ تعلیم فرمائی ہے نہ گارنٹی دی. رہ گیا دوسرا سوال آپ کا کہ جو قرآن پڑھا جائے بغیر ترجمے کے اور بغیر سوچ سمجھ کے، وہ کسی نے بتایا کہ وہ پڑھنے وہ بجائے ثواب کے گناہ ہو جاتا ہے. بالکل غلط بتایا کسی نے، جس نے بھی بتایا ہے جاہلانہ بات کہی. قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھیں تو بھی یہ ثواب ہے، فی نفس ہی عبادت. البتہ یہ مقصد نہیں ہے اس کا. آپ اگر قرآن پڑھیں گے بغیر سوچے سمجھے ناظرہ قرآن پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب اور اجر ملے گا. قرآن کا مقصد ہدایت ہے. 5 حق ہیں قرآن کے. پہلا حق ہے، علی بھائی کہہ رہے تھے کہ ایمان ہے کہ نہیں، بعض لوگوں کو ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس پر ایمان رکھنا سب سے پہلا حق ہے قرآن کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، منزل من اللہ ہے، اور اس کی ساری باتیں سچی ہیں. یہ ایمان رکھنا یہ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے. آپ اگر متردد ہو کر یا تشکیک میں مبتلا ہو کر قرآن کو پڑھیں گے، قرآن آپ کو کچھ نہیں دے. پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان رکھا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اور 5واں حق یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے. یہ 5 حق ہیں قرآن کے، اور قرآن نے قیامت والے دن یا ہمارے حق میں گواہی دینی ہے یا ہمارے خلاف گواہی دینی ہے. اور قرآن کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، یا یہ تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت. اس لیے ہم سب قرآن کے ساتھ جیسا تعلق رکھتے ہیں ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن ہمارے حق میں حجت ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا. ہم سب کوشش کریں کہ قرآن سے ایسا تعلق بنا لیں کہ یہ اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لیں کہ یہ قیامت والے دن ہمارے حق میں حجت بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے. اب ہمارا سوال ہے محمد علی بھائی سے ہے. آپ کو کس آیت یا سورہ نے زندگی میں سب سے زیادہ رہنمائی فرمائی ہے؟ جزاک اللہ. بڑا مشکل سوال ہے اوبیسلی، کیونکہ ہر آیا ہی ایک سے بڑھ کے ایک ہے، آپ کو پتہ ہے. بٹ ایک چیز، چونکہ میرا ایسٹرو فزکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، تو جب یہ آیت میں نے پڑھی فلا اقسم بمواقع النجوم، تو اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں سٹارز کی سیٹنگ. اور پھر اللہ نے اگلی بات کی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ یہ بے شک بہت ہی بڑی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے. دیٹ از دی کرکس. تو اس پہ جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ لگی کہ جو سٹارز ہیں ان کا مقصد بیسکلی کیا ہے؟ گائیڈنس ہے. جب ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ کمپس ختم ہو جائے، آپ کبھی سیلرز سے پوچھیں، آپ کبھی جو ہے وہ جہاز چلانے والوں سے پوچھیں کہ جب کچھ نہیں ہے، ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، نتھنگ، تو سٹارز کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ سٹارز ول گائیڈ اس. آبویسلی سٹارز کو دیکھ کے ہمیں گائیڈنس ملے. تو اس چیز نے میری لائف میں بڑا امپیکٹ ڈالا جب میں نے اس پہ تدبر کیا، غور کیا کہ اللہ قسم کس چیز کی کھا رہا ہے؟ سیٹنگ آف دا سٹارز کی. کہ جس طرح سٹارز انسان کو گائیڈ کرتے ہیں، اس طرح یہ کتاب اس سے بھی بڑھ کے، اور یہ کریم کتاب ہے. تو جتنے ہمیں کانشیسنیس بلڈ ہوگی نا قرآن کی عظمت کی، کہ یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے ان ٹرمز آف گائیڈنس، ان ٹرمز آف پریکٹیکلٹی، اتنا اس کو پڑھنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوگا، رائٹ؟ اتنا ہمیں جو ہے ہم اس کے لیے ٹائم نکالیں گے. تو فار می یہ آیا ہمیشہ، جب بھی ظاہر ہے کہ میں تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ بھی ہوتا ہوں، اس آیا پہ غور کرتا ہوں کہ دس از دا بک، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے، ہر قسم کی گائیڈنس ہم نے اسی سے لی. تو میرے لیے ایک تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے یہاں اور ہمارے ساتھ وقت گزارا اور اپنے نالج سے ہمیں مستفید کیا. میرا نام ڈاکٹر عمران انور ہے اور میرا تعلق شعبہ سرجری سے ہے. سوال جو بنیادی طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے؟ اچھا، اگر نصاب کا حصہ ہونا چاہیے تو کس لیول کا نصاب کا حصہ ہونا چاہیے؟ جیسے